کر دوں گا کیونکہ السلام ٹھیک ہے اللہ کا فضل ہے جی. تو واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس، کیوں اس دن سے بچنے کو کہا جا رہا ہے؟ اس دن کی گرفت سے. اگر اللہ تعالیٰ کے سے کیے ہوئے عہد کو پورا نہیں کرو گے اور میرے احسانات کی ناقدری کرو گے اور تمہارے ذمے جو کام دیا گیا تھا اس کو پورا نہیں کرو گے تو پھر آخرت میں تمہاری بڑی پکڑ ہوگی اور وہاں کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا. لا يقبل منها شفاعہ، کیا یعنی ان لوگوں کے کچھ سفارشی ہوں گے جو سفارش کریں گے؟ کوئی صاحب جواب دیں. ان کے سفارشی ہی نہ ہوگی. وہاں کوئی سفارشی ہوگا ہی نہیں، کوئی سفارش کرنے والا ہوگا ہی نہیں کہ کوئی سفارش ہو سکے. یہ تو مطلب یہ کہ کوئی شفیع ہے ہی نہیں تو سفارش کون کرے گا؟ جب سفارش نہیں کرے گا تو قبول ہونے کا سوال ہی نہیں، کوئی شفیع ہے ہی نہیں. شفاعت قبول نہیں ہوگی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی شفیع نہیں ہوگا. اس اسلوب کو کیا کہتے ہیں؟ نفی الشیء بنفی لازمی. جی. ولا هم ینصرون، اس کو لانے کا مطلب کیا ہے؟ دو چیزیں بتائی ہیں کہ نہ کوئی سفارش کرے گا اور نہ کسی طرح کا فدیہ قبول کیا جائے گا. اس کا خلاصہ غرض یہ ہے کہ ان کی کہیں سے کوئی مدد نہیں ہوگی. جی. اب آخرت سے کی پکڑ سے بہت سخت پکڑ ہوگی. یہ مت سمجھو کہ موسیٰ تم کو بچا لیں گے، یعقوب تم کو بچا لیں گے اور تمہارے بڑے بڑے اولیاء جن پر تمہیں ناز ہے وہ لوگ تمہیں بچا لیں گے. کوئی نہیں بچا سکتا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ مزید الگ سے کچھ نعمتیں ان کو گنا رہا ہے. ہاں چلیے. ہاں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جی. اور جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے رہائی دی، تم اس کو بات بچایا. اس بات کو یاد کرو، جی. اس بات کو یاد کرو. از ہے نا اس بات. وائز. جی. ایک ایک جملے میں ہے نا، ایک ایک سطر میں ایک ایک نعمت کا ذکر ہو رہا ہے، ایک ایک احسان کا، اور بہت ہی اختصار کے ساتھ ہو رہا ہے نا، بہت اختصار کے ساتھ ہو رہا ہے. اس لیے کہ جو لوگ مخاطب ہیں جن کو سنانا ہے وہ ان ساری باتوں سے واقف ہیں. خود ان کی اپنی کہانی، وہ ان کی قومی تاریخ کے بڑے بڑے واقعات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر بڑی بڑی عنایتیں ہوئی ہیں. اس وجہ سے تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں، بس اشارہ کر رہے ہیں. اور یاد کرو اس وقت کو یا اس بات کو جب ہم نے تمہیں نجینا کو نجات دی تھی، نجات ہم دی نے تھی آل فرعون سے. آل فرعون سے بچا لیا. اس آیت کا ترجمہ نہیں ہوا تھا؟ اچھا. تو آل فرعون، آل کا مادہ حمزہ واو لام ہے، اصلاً یہ اہل تھا. اہل ویال بولتے ہیں نا، اہل کے حمزہ کو بدل دیا ہے اور وہ آل ہو گیا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ آل کی تصغیر اویل نہیں ہوتی، اوہیل ہوتی ہے. یہ تصغیر میں اور جہاں مکسر بناتے ہیں تو اصلی حرف واپس آ جاتا ہے، یہ اس کا ثبوت ہوتا ہے. آل میں صرف اولاد نہیں آتی، اولاد بھی آتی ہے اور مددگار
اور متعلقین، پیروکار اور قوم و قبیلہ کے لوگ سبھی طرح کے اس سے یعنی اس کا استعمال ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور البتہ آل اور اہل میں فرق کیا ہے؟ استعمال میں فرق ہے۔ آل کا لفظ یہ اشراف کے لیے استعمال ہوتا ہے، بڑے لوگ جو سمجھے جاتے ہیں، بادشاہ یا اور کسی پہلو سے کوئی بڑا ہے تو اس کو کہیں گے آل سعود، آل ملک، آل نبی۔ اور جو دنیا کے اعتبار سے معمولی لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے آل کا لفظ نہیں آتا۔ ہمارے استاد قرآن جی، یعنی آل اسکاف، آل الاسکاف نہیں کہیں گے، موچی کے لیے آل۔ ہاں، مولانا اسماعیل صاحب اور اور اہل جو ہے، اسکاف اہل مانے کا لفظ دونوں کے لیے آتا ہے نا؟ کہاں کے اشراف ہوں گے؟ اشراف نون کے تو لیے اپنے ہی ہے کہ لیکن بیٹھے ہو اور رہے عوام کے لیے، سب کے لیے آتا ہے۔ یہاں ہمارا پر آل سے مراد اس کے متعلقین ہیں، فرعون کی قوم کے لوگ اور فرعون سے وابستہ لوگ، اس کی فوج اور اس کے لوگ، وزراء اور سب کچھ، اس کی پوری قوم، ان سے بچایا۔ فرعون کسی شخص کا نام نہیں ہے، فرعون مصر کے بادشاہوں کا ایک زمانے تک لقب رہا ہے۔ اس لفظ کے اندر گویا مفہوم یہ ہے، ان کا سب سے بڑا دیوتا سورج تھا، اور سورج سے تعلق رکھنے والے لوگ، سورج کی اولاد لوگ گویا کہ فرعون کہتے تھے، اپنے آپ کو کہلاتے تھے۔ اور گویا سورج سے خاص تعلق ہے، اور ان کا، اور گویا ان کی اولاد ہیں، اس مفہوم کی وجہ سے وہ لوگوں سے بھی اپنی پوجا کرواتے تھے، ان کے بھی بت بنتے تھے۔ جیسے ہم لوگوں کے ہندوستان میں ہندی میں سوری بنسی کہتے ہیں یا سورج بنسی کہتے ہیں، تو اسی مفہوم کا ان کی چیز تھی کہ یہ لوگ لوگوں کے سروں پر مسلط تھے، تو سورج دیوتا سے خاص تعلق تھا، ہے نا؟ تو جیسے ہم لوگ کیا بطور تفریح کے کہہ دیتے ہیں شمسی، بہت سے لوگ ہیں نا، بہت سے لوگ شمسی کہلاتے ہیں، تو مذاق میں کہہ دیتے ہیں کہ بھائی شمس سے تعلق گیا، تم بھی سوری بنسی ہو۔ تو فرعونیوں سے ہم نے تمہیں بچایا۔ نجا کے معنی ایک تو ہوتے ہیں کہ مصیبت میں پڑنے ہی نہیں دینا، پہلے ہی الگ کر لینا، اور ایک معنی ہوتے ہیں مصیبت میں پڑنے کے بعد بچانا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ۔ اب فرعون کیا کرتا تھا؟ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں، سوء کے معنی کیا ہے؟ سوء معنی دکھ دینا۔ دکھ دینا، تکلیف پہنچانا۔ سوء مصدر ہے لیکن یہ صفت کے معنی میں، سیئ کے معنی میں، ہے نا؟ بہت دکھ دینے والا، بہت برا، بہت خراب، اور صفت کی اضافت مصدر کی طرف ہو گئی۔ عذاب یعنی بہت ہی، ہر عذاب بہت خراب ہوتا ہے، اور سو لے آئے گویا بدترین عذاب، شدید ترین سزا، دکھ وہ تمہیں پہنچاتے تھے۔ عذاب، عذاب کے معنی، عذاب تعذیب کے معنی میں ہے۔ تعذیب جو ہے یہ آپ نے پڑھا معاون عذبن، پانی جو ہے وہ میٹھا پانی، معاون عذبن کا مطلب کیا ہے؟ میٹھا پانی۔ تو یہ اس میں مٹھاس ہے، اب یہاں عذاب میں جو ہے وہ ہے، کیا کہتے ہیں، تکلیف ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ باب تفعیل میں جانے کے بعد اس کے اندر سلب ماخذ ہو گیا۔ تفعیل کا ایک خاصہ یہ ہے کہ اس میں کوئی لفظ جاتا ہے تو جو اس کا بنیادی معنی ہے،
جو ہے جو اصل ماخذ ہے، بنیاد ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. یعنی تفیل جیسے مرض مانے بیماری، بیمار ہونا، اور مرضہ کے کہتے ہیں بیماری دور کرنا. مرضہ بیماری دور کرنا، اسی لیے ممرضہ کہتے ہیں نرس کو. اسی طرح سے جو ہے قضا مانے تنکا، اور اس طرح کوئی چیز گرد و غبار کان آنکھ میں پڑ جائے تو قضا آئینہ کے معنی اس کے آنکھ سے اس کو نکال دیا، اس تنکا کو یا جو چیز بھی پڑی تھی اس کو ہٹا دیا. تو یہ قضیتہ، عذبتہ کی طرح سے مرستہ، یہ گویا عذبتہ ہوا تو مٹھاس دور کر دی، مٹھاس ختم کر دی، زندگی کی مٹھاس ختم، حلاوت ختم کر دی. یہیں سے پھر دکھ دینے کا مفہوم پیدا ہوا ہے نا. عذاب، دکھ دینا، ستانا، پریشان کرنا، یہ اس طرح. اور بھی لوگوں نے دوسری وجہ بتائی، ایک ذہن میں آپ رکھیے. جی تو یسومونکم، ہم کو ایسا لگ رہا ہے جیسے پڑھا دیا ہو میں نے، خدا جانے. آپ نے کہا تھا پھر پڑھائیں گے عذاب کے تعلق سے، جی آپ بتائے تھے کہ پھر بات کریں گے اس پہ عذاب کے تعلق سے. تو بتا دیا نا میں نے. جی. اور بھی اور جو ہے اور بھی وجہ جو ہے کی ہے لوگوں نے، تو اس کو میں سو کے ایک بات بتا کے میں آگے بڑھ رہا ہوں. سوء العذاب، بہت ہی خراب سزا، دکھ. سلام جیسے تسلیم کے معنی میں ہوتا ہے، السلام علیکم، نسلم علیکم سلامن، ہے نا. اسی طرح سے عذاب تعذیب کے معنی میں آ رہا ہے. یسومونکم کا معنی جب میں نے بتا دیا تھا تو ٹھیک ہے. وہ تمہیں بہت شدید تکلیف پہنچاتے تھے اور دکھ دیتے تھے. اسی کی وضاحت ہے یذبحون ابناءکم. یہاں دیکھیے سوء العذاب کے بعد سے وَيُذَبِّحُونَ نہیں ہے، بعض جگہوں پر واو کے ساتھ ہے. تو یہاں پر جب واو نہیں ہے تو مطلب ایک کر دیا ہے کہ وہ شدید ترین تکلیف یہی یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. اور جہاں واو ہے تو وہاں کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری تکلیف کی شکلیں تھیں ستانے کی، اس میں سے دو چیزوں کا الگ سے نمایاں ذکر کر رہے ہیں. جی یسومونکم کو حال بنائیے، الگ سے جملہ مستانفہ بنائیے، آپ کو اختیار ہے. یذبحون ابناءکم، اس کو وضاحت کر دی تھی میں نے کہ ابنا اور نساء کیوں ہے. اور ساتھ ہی شاید یہ بھی بتایا ہوگا کہ یہ بھی ملتا ہے کہ جو جنگ کے قابل افراد تھے ان کو چن چن کر یہ مارتے تھے. نسلی فسادات، قومی فرقہ وارانہ فسادات کرواتے تھے، بے گناہ لوگوں کو پھنسا کر نوجوانوں کو ختم کرتے تھے. یہ بھی ہے اپنا یستحیون نساءکم میں. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، نہیں ہوا تھا کہ ہو گیا تھا؟ آپ ایک بار ایکسپلین کر دیجئے نا. کس کو؟ یہی آیت آگے کی. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. جی جی بلا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بلا آزمائش. کے معنی، بلا اصل بلے یا ابلا کے معنی ہوتے ہیں گویا کسی چیز کا بوسیدہ ہونا، کپڑے کا بوسیدہ ہونا، بلے یا ابلا. بہت بوسیدہ ہو گیا، پرانا ہو گیا، ہے نا. تو یہیں سے یہ کہتے ہیں کہ بلاہ سفرن. بلاہ سفرن کا مطلب کیا ہے؟ سفر نے اس کو بوسیدہ کر دیا، گلا دیا، ہے نا. تو یہی آگے لفظ بڑھتا ہے تو اس کے اندر آزمانے کا، آزمائش کا مفہوم پیدا ہوتا ہے. تو بلاؤتہ کا مطلب ہے اختبرتہ، میں نے
اس کو آزمایا. اب وہ جو بنیادی معنی ہے وہ اس کے لحاظ سے یہ کہ اتنا میں نے اس کو آزمایا کہ اس کی وجہ سے بالکل سے وہ پرانے کپڑے اور بوسیدہ کپڑے کی طرح سے وہ ہو گیا. کانی اخلقتہ من کثرت اختباری لہو. تو یہ جو ہے یہ لفظ مختلف اس میں استعمال ہوتا ہے آزمائش کے لیے. آزمائش دو طرح سے ہوتی ہے. ایک کہ مصیبت کے ذریعے آزمایا جاتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اور پھر یہ آزمائش اس طرح بھی ہوتی ہے کہ نعمتوں کی بارش ہوتی ہے اور نعمتوں کے ذریعے بھی آزمایا جاتا ہے. تو یہ آزمانا یہ بلا مصدر ہے نا. جس آزمانا یہ آزمائش تکلیف دہ چیزوں کے ذریعے بھی ہوتی ہے اور خوشکن چیزوں کے ذریعے بھی ہوتی ہے. تکلیف دہ چیزوں کے ذریعے ہوتی ہے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ صبر پیدا کریں. اور خوشکن چیزیں اچھی چیزیں ہوتی ہیں آزمائش میں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. تو لفظ بلا اس کے اندر آزمائش بھی ہے، مصیبت بھی ہے، آزمانا، اور دوسرے نوازنا، عطا کرنا، عنایت کرنا، یہ بھی ہے مفہوم. قرآن میں آیا ہے وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا. اب یہاں یہ دونوں معنی آپ سمجھ گئے. آپ نے جان لیا کہ دونوں معنی اس کے اندر آتے ہیں. گرچہ کہ بلا کہ اس میں آپ کو یہ دونوں معنی شاید ہر جگہ نہ ملے، لیکن میں نے جو کچھ آپ کو بتایا ہے مفردات راغب میں یہ ساری باتیں ہیں، اور بھی مختلف مفسرین نے اس کو لکھا ہے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. ترجمہ اس کا ایک بار کر دیجئے آپ، اس کے بعد میں گفتگو کروں گا. اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی. جی، ذالکم کا اشارہ آپ نے، ذالکم اس میں اشارہ ہے نا، اس کا اشارہ کسی کی طرف ہوگا. آپ نے جو ترجمہ کیا وہ ترجمہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ ذالکم کا اشارہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم کو جو ہے لے رہے ہیں آپ لوگ. یعنی اس طرح سے بچوں کو، اولاد کو، بیٹوں کو ذبح کرنے اور عورتوں کو زندہ چھوڑنا جو ہے یہ گویا بہت بڑی آزمائش تھی کہ تمہارے بچوں کو ذبح کر رہے تھے. تو یہ ذالکم کا اشارہ یذبحون ابناءکم ویستحیون النساء، یہ سلسلہ کس چیز کا چل رہا ہے؟ اوپر سے دیکھیے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. میرے انعام کو، میری نوازشوں کو یاد کرو. اور نوازشوں میں خاص طور سے یہ نوازش کہ ہم نے دنیا کے لوگوں پر تمہیں فضیلت دی. اس کے بعد نہیں یاد کرو گے تو قیامت سے بچاؤ کی فکر کرو کیا کرتے ہیں. اس کے بعد پھر وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ آ رہا ہے. اِذْ نَجَّيْنَاكُمْ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ پھر سے کر دیجئے. وَإِذْ اور نَجَّيْنَاكُمْ. اور جب ہم نے تمہیں بچا لیا آل فرعون سے. اس کا ہم نے بتایا تھا کہ وہاں ہاں، فعل یاد کرو جب. محذوف ہے. یاد کرو، ذہن میں لاؤ، تصور کرو. جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے، فرعونیوں سے، فرعون کے لوگوں سے، فرعون کی قوم سے ہم نے تمہیں نجات دی. وہ فرعونی جو تمہارے ساتھ اس طرح کا ظلم روا رکھے ہوئے تھے ان سے تم کو بچایا. اس بات کو یاد کرو. تو
اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو کیا اس کا ذالکم کا اشارہ جو ہے اس انجا یا تنجیہ کی طرف نہیں ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں ان کو یاد دلا رہا ہے، تم کو اتنی بڑی نعمت سے نوازا، تم کو ان کے قبضے سے چھڑایا، ان کی غلامی سے آزاد کرایا، تو یہ کوئی یہ اس احسان کی طرف نہیں ہو سکتا کیا؟ جی، یعنی یہاں پر یہ جو سلسلے کا آگے دیکھیے، بھائی فرقنا بکم البحر فانجیناکم، یہ نعمت کا ذکر ہے، ثم عفونا عنکم نعمت ہے، وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ والفرقان نعمت کا تذکرہ ہے۔ تو اس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو کیا اس کا آپ کا ذہن، آپ میں سے کسی کا ذہن ادھر نہیں جا رہا ہے کہ اس کا اشارہ گویا نجات دینے کی طرف ہو؟ آپ یعنی نے جیسے سمجھایا تو سمجھ میں آیا، نہیں تو پہلے نہیں جاتا تھا۔ اس وقت جا رہا ہے نا؟ ہاں اب جا رہا ہے کہ ہاں نجائنا کی طرف اس کا اشارہ ہے، پہلے نہیں بات سمجھ میں آ رہی تھی، تو پہلے تو وہی تھا کہ ہم نے نجات دیا۔ یہ جو ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں ان کو یاد دلا رہا ہے، یہ ہم نے تمہارے ساتھ کیا ہے، اب تم نے جواب میں کیا کیا؟ تو یہ معمولی نعمت ہے، غیر معمولی نعمت ہے، یاد کرو اس کو، اس میں یعنی اس انجا میں، اس نجات دینے میں تمہارے پروردگار کی جانب سے بہت بڑی عنایت تھی تمہارے اوپر، بہت بڑی نوازش تھی، بہت بڑا احسان تھا۔ یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ پوری قوم غلام بنی ہوئی تھی، ظلم کی چکی میں پس رہی تھی۔ دیکھیے بہت باریک سا فرق ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ذالکم کا ترجمہ کا اشارہ جو لوگ یذبحون کی طرف کرتے ہیں اور بلا کا ترجمہ آزمائش و مصیبت کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، لیکن اگر غور کیجئے تو یہ اوپر سے تو ادھر ذہن جاتا ہے، اگر انسان الفاظ کو پکڑ کے چلے تو اس بات کو یاد کرو کہ ہم نے تمہیں بچایا فرعونیوں سے۔ کون؟ وہ فرعون جو تمہارے ساتھ اس طرح کا سلوک روا رکھتے تھے، یاد کرو اسے کہ ہم نے تمہیں ان سے نجات دی، یہ تمہارے پروردگار کی بہت بڑی نوازش تھی، بڑا تم پر احسان تھا، بڑی عنایت تھی اس کی، اس کو بھلا دیا تم نے۔ یہ قرآن میں یہ آیت کئی جگہ آئی ہے اور یہاں یہ اختلاف رہا ہے، عام طور پر لوگ آزمائش کا ترجمہ کرتے ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کا ترجمہ گویا عنایت، انعام، اس طرح کا بھی کرتے ہیں نا۔ یعنی اس جملے میں اس بات کا بالکل امکان ہے کہ ذالکہ کا اشارہ یہ ان ذبح کی طرف، مصیبت کی طرف مانا جائے، اور اس بات کا بھی وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نوازش کی اور بچایا اس کی طرف بھی مانا جائے۔ اب دونوں میں فیصلہ کرنا ہے پڑھنے والے کو کہ یعنی کس کی طرف اشارہ یہاں زیادہ وہ ہے، تو یہ فرق رہا ہے، وہ سامنے رہے۔ میں تو یہی ترجمہ کرتا ہوں کہ اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی نوازش تھی، بڑی عنایت تھی، بڑا احسان تھا، یہ تم نے اس کی قدر نہیں کی۔ یہ کوئی ایسا فرق نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کہا جائے کہ وہ ترجمہ غلط ہے۔ ذالکم ہے نا، ذالکم، وہی ذالکہ کا جو معنی ہے وہی ذالکم کا ہے، اشارہ بنی اسرائیل سے گفتگو ہو رہی ہے، پوری جماعت سے ہو رہی ہے،
اس وجہ سے ذالکہ بھی کہہ سکتے تھے اور ذالکم بھی جماعت کا لحاظ کر کے ذالکم کہا ہے. جی اس پر انہوں نے مولانا جلیل حسن صاحب نے بھی اس پر گفتگو کی ہے، تدبر قرآن پہ ایک نظر. تو لیکن مولانا ہی نہیں بلکہ یہ مفہوم پہلے سے بھی لوگ لیتے رہے، عربی مفسرین بھی اور بعض اردو والے بھی. جی سمجھ گئے بھائی شاید. جی جی. ہاں جی فرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون. اور یاد کرو جب ہم نے فرق کر دیا تھا، یعنی پھاڑ دیا تھا تمہارے لیے سمندر کو، وانجیناکم پھر تم کو نجات دی تھی، اور آل فرعون کو اس میں غرق کر دیا تھا، وانتم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے. جی اس میں واقعات میں ترتیب نہیں ہے، الگ الگ ایک ایک ٹکڑے کو، ایک ایک احسان کو لے کر، ایک ایک انعام کو لے کر ان کو یاد دلایا جا رہا ہے، ان کو غیرت دلائی جا رہی ہے. تو فرقہ کے معنی ہوتے ہیں الگ کر دینا، پھاڑ دینا، جدا کر دینا. اور فلق، قل اعوذ برب الفلق، دونوں فرق اور فلق یہ دونوں قریب قریب الفاظ ایک ہی مفہوم میں ہے. البتہ فرق یہ ہے کہ یہ فلق، قل اعوذ برب الفلق، فلق نا، وہ اس کا مطلب ہوتا ہے خود پھٹنا. جی تو فلق جو ہے بس انشقاق کا مفہوم ہے، پھٹ جائے کوئی چیز. اور یہ فرق جو ہے نا، پھٹے اور الگ ہو جائے، انفصال، فصل ہو جائے، الگ الگ ہو جائے، اس کے لیے یہ فرقہ ہے. یہ بہت باریک سا فرق ہے. اور ذرا یاد کرو اس واقعے کو، جب ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا، سمندر کو چیر دیا، بالکل الگ الگ کر دیا نا، بیکم تمہیں لیے ہوئے، تمہارے ساتھ. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کسی کو گود میں لے لے اور اس کے بعد اس کو گود میں لے کر کوئی کام کرے، آگے بڑھے. تو گویا ہم نے تم کو اس طرح سے گود میں لے کر، اسی طرح تم کو ہم نے دریا نہیں، دریا ترجمہ بہت سے لوگ کرتے ہیں، پرانی اردو میں دریا سمندر کے معنی میں بھی آتا تھا، لیکن آج جو دریا کا لفظ بولتے ہیں نا، سمندر کے معنی میں نہیں بولتے، دریا شور کہہ سکتے ہیں. سمندر کو پھاڑ دیا تھا، چیر دیا تھا، یہ لفظی ترجمہ ہوگا. تمہارے ساتھ، متلبسین بکم، فرقنا البحر متلبسین بکم. ایک تو ترجمہ یہ ہوا کہ اس کو حال کر دیا اس کو، اور دوسرا ترجمہ یہ ہوا کہ بے سبب کا، تمہاری وجہ سے، تمہارے لیے، ہے نا، سمندر کو، تمہارے لیے سمندر کو ہم نے پھاڑا. تمہارے لیے مطلب تم کو راستہ دینے کے لیے، اس کی وجہ سے
ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا، اس کے مختلف ٹکڑے ہو گئے، مختلف حصے ہو گئے. کیا ہے؟ کل فرق منہا کالطود العظیم، ایک اونچے پہاڑ کی طرح سے گویا ایک ایک حصہ ہو گیا. فرقنا بکم البحر، جو اسلوب ہے یا وہ بھی آپ کا تمہاری خاطر، تمہارے لیے، تم کو راستہ دینے کی وجہ سے ہم نے سمندر کو پھاڑا، تو چیر دیا، الگ الگ حصہ کر دیا، اس کو مختلف حصے کر دیے. فرقہ کے اصل معنی آتے ہیں، فرقہ دو چیزوں کے درمیان ہو، دو سے زیادہ چیزوں کے درمیان ہو تو فصل ابعاضہما، بعض کی جمع بعض، ان کے الگ الگ ٹکڑوں کو الگ الگ کر دینا. تو گویا دوسرے لفظ میں ہوا کہ تم کو لیے ہوئے ہم نے سمندر پار کیا، ہے نا؟ تمہیں لیے ہوئے ہم نے سمندر پار کیا، سمندر کو شق کر دیا، پھاڑ دیا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور اس طرح ہم نے تمہیں بچا لیا. ہاں، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ترجمہ کیجئے. اور آل فرعون کو غرق کر دیا، فرعون کے لوگوں کو، فرعون فرعون کے کے لوگوں کو غرق کر دیا. ہم نے اور تم دیکھ رہے. ڈبا دیا، غرق کر دیا. تو اس حال میں کہ تم دیکھ رہے، تم کھڑے کنارے پر، سمندر کے اس پار کھڑے کنارے پر کھڑے ہو کر تم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے تھے کہ فرعونی کیسے سمندر کا لقمہ بن رہے ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے. پورا لشکر پورے ملک سے اس نے اکٹھا کر لیا تھا نا. پیچھا کرنے میں اسی وجہ سے کچھ ٹائم لگا اس کو، لیکن آگے سب، اور سب کے سب غرق دریا ہو گئے، غرق سمندر ہو گئے. یہ معمولی ہے چیز؟ بہت بڑی چیز ہے. تو اب یہاں دیکھیے، یہاں انجیناکم آیا ہے، وہاں نجیناکم آیا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ کیا ایک ہی چیز ہے؟ وہ کیسی نجات ہے، یہ کیسی نجات ہے؟ اگر فرعون کی غلامی سے نجات ہے تو پھر اس کا مطلب تکرار ہے. لوگوں نے کیا لکھا ہے، کسی نے دیکھا ہے؟ دیکھیے، ایک تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں خالی ڈوبنے سے بچا لیا، یہ تو بہت مختصر سی بات ہو جائے ہوگی. وہاں آل فرعون کے مقابلے میں آیا ہے، اسی لیے نجیناکم آیا ہو. آل فرعون کے مقابلے میں، یعنی آل فرعون کو ڈبا دیا نہیں اور تم کو بچا لیا ڈوبنے نہیں، سے. وہاں 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 اوپر میں. وہاں آل فرعون کے مقابلے میں آیا، یہاں کس کے مقابلے میں آیا؟ یہاں تو آل فرعون کو ڈبا دیا، بس یہ بات کہی جا رہی ہے.
नज्जैनाकुम अंजैनाकुम है ना। जी। तो अगर उससे मुराद आप ये लेते हैं कि गोया दरिया में डूबने से बचाया, समंदर में, तो फिर तकरार नहीं है, बसूरत दीगर तकरार होती है। अभी मैं बाद लोगों ने जो मफहूम दिया है वो बताऊंगा आपको, लेकिन जरा सा उसके पहले मैं चाह रहा हूं कि लोगों ने जो लिखा है वो सामने आ जाए। डूबने से बचा लिया लिखते हैं, डूबने से बचा लिया, साहब जी लिख रहे हैं। देखिए, बाज लोगों ने इस तरह लिखा है कि नजैना है तफईल से, और अनजैना बाब फ़ाल से है। बाब तफईल में तदरीज पाई जाती है, तदरीज। वइज़ नज्जैनाकुम में गोया ये बात है कि हमने जो तुम्हारे बच्चों को ज़ब्ह किया जा रहा था इससे बचाया, और एक दिन में नहीं हुआ, आहिस्ता आहिस्ता तदरीजन हुआ। हज़रत मूसा के बाद पता नहीं कितने दिनों तक ये बात चली। हज़रत मूसा वहां पैदा हुए, फिरौन के यहाँ रहे। तो वह लोगों ने समझाया होगा कि भाई इस तरह से काम वाले लोग नहीं रहेंगे, कौन तुम्हारी खिदमत करेगा, कौन हल जोतेगा। आहिस्ता आहिस्ता गोया के ये इससे वो निजात दी, तदरीजन। और अनजैनाकुम में जो है वो एक बार नजात देना है। फअनजैनाकुम, गोया फिरौन की गुलामी से नजात दी, फिरौन को डुबा दिया और तुम लोगों को नजात दी। जब तक मिस्र में थे फिरौन की गुलामी थी। ये मफहूम बाज लोगों ने लिया है, मैंने सिर्फ इसका जिक्र कर दिया है। ऊपर वइज़ नज्जैनाकुम मिन आले फिरौन, खास तरीके से फिरौन के लोगों से, उनके मजालिम से वहां बचाने की बात है। और यहाँ पर ये इस इनाम को दिखाना है कि समंदर ने कैसे रास्ता दिया, और वही समंदर है, हमने समंदर को फाड़ दिया और इस तरह तुम्हें बचा लिया डूबने से। लेकिन फिरौन और फिरौनी डूब गए, हमने डुबा दिया उसमें। तो डूबने से बचा लिया। समंदर है, समंदर गंगा और जमुना की तरह से नहीं होता, उसको गंगा जमुना पार करना इतना मुश्किल नहीं है। वो कई कई किलोमीटर वो गहरा होता है, बहुत लंबा चौड़ा होता है, उसको पार करना आसान नहीं। लेकिन उस समंदर ने अल्लाह ताला के हुक्म से रास्ता दे दिया, और ये लोग बड़े इत्मीनान से पार हो गए। डूबने से इस तरह हमने तुम्हें बचा लिया, फिरौन की गुलामी से भी, और
ذبح ابنا سے بھی ہم نے نجات دی، اذ نجیناکم، اور پھر اس میں ایک خاص چیز یہ کہ دیکھو کس طریقے سے سمندر نے راستہ دیا، ہم نے تمہارے لیے یہ انتظام کیا، یا گود میں اٹھا کر ہم نے تمہیں پار کرایا ہے. جی، بے سبب کا یا تلبس کا، تمہیں لیے ہوئے، تمہارے ساتھ. ہاں، آگے چلیے. چلو بھائی شاہدہ. جی. وَإِذْ ہاں. وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے، یعنی دن اور رات ہو سکتا ہے، بلایا تھا. پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو، یعنی معبود، اس کے بعد وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے. جی، ذرا اس کو یاد کرو. ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 40 راتوں، 40 دن کا. ثم اتخذتم العجل الہا، مفعول ثانی قرینے سے سمجھا جائے گا، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، گوشالہ پرستی اختیار کری. من بعد ذهاب موسیٰ کے چلے جانے کے بعد. اور اس طرح سے تم بہت ظلم کر رہے تھے اپنے. سورہ آراف آیت نمبر 142ویں آیت نکالیے. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، پھر ان 30 راتوں کو 10 اور ملا کر پورا کر دیا، اور اس طرح سے تمہارے رب کی میقات 40 ٹھہری. 40 دن موسیٰ سے وعدہ کیا ہے نا. یہاں بھی موسیٰ سے وعدہ کیا ہے، وعدنا موسیٰ 40 لیلہ، اور یہاں بھی موسیٰ سے وعدہ کیا ہے. سورہ آراف، اس سے پہلے سورہ آراف نازل ہو چکی ہے، مکی سورہ ہے سورہ آراف. اس میں کیا ہے؟ 142ویں آیت، 142. پورا کئی رکوع میں بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے، ایک دن بہت لمبا ذکر ہے. 30 رات، 30 دن کی بات تھی موسیٰ سے، وعدہ موسیٰ سے ہوا ہے، موسیٰ کو جانا ہے نا. 30 رات، پھر 30 رات میں 10 دن کا اور اضافہ کیا، اور وہ اضافہ کے بعد 40 ہوئے. بعد میں نتیجتاً 40 ہو گیا، اس لیے یہاں کہا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، ہے نا. اچھا، اس کے بعد سورہ طٰہٰ نکالیے 83 98. اللہ، 83 سے پہلے آپ یہ دیکھیے آیت نمبر 80. یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى. اے اسرائیل کی اولاد، اسرائیل کے بچوں، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے بچایا ہے،
وَوَعَدْنَاكُمْ، اور ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا طور کے داہنے جانب یا مبارک جانب کا۔ یہاں میں بتانا چاہتا ہوں کہ وعدنا موسیٰ نہیں ہے، وعدناکم ہے۔ بنی اسرائیل پوری قوم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ وہ جو دو جگہوں کی آیتیں ہم نے بتائی، سورہ بقرہ کی وعدنا موسیٰ ہے، سورہ اعراف میں وعدنا موسیٰ ہے، یہاں ووعدناکم سورہ طٰہٰ میں جو آیا ہے اس کی روشنی میں یہاں کیا مطلب ہوگا؟ وعدہ ہم نے موسیٰ سے کیا ہے، لیکن یہ تمہارے فائدے کے لیے تھا، تمہاری خاطر تھا، تمہیں شریعت عطا کرنی تھی، تمہیں احکام دینے تھے، قانون دینا تھا، فائدہ تمہارا تھا، اس لیے یہاں پہ پوری قوم سے بنی اسرائیل سے خطاب ہو گیا۔ موسیٰ سے وعدہ کیا گویا تم سے وعدہ کیا۔ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں پر طور پر شریعت لینے کے لیے جانے کی بات موسیٰ سے ہوئی ہے، اور اس میں قوم کے لوگ نہیں ہے کہ قوم کو کے لوگوں کو لے کر جانا ہے۔ وعدناکم یہاں جو آیا تو یہاں گویا تم سے یعنی تمہارا فائدہ اس میں تھا، موسیٰ سے وعدہ تھا تمہارے لیے تھا، اس وجہ سے یہاں خطاب بنی اسرائیل سے ہو رہا ہے۔ موسیٰ سے وعدہ کیا تھا، گویا یوں سمجھو کہ ہم نے تم کو کتاب دینے کا وعدہ کیا تھا۔ جانبت طور الایمن کا مطلب ہے طور ایمن کے جانب آنے کا، اتیانہ جانب طور الایمن، وہاں آنے کا ہم نے وعدہ کیا تھا موسیٰ سے۔ یہ نہیں ہے اس کا مطلب کہ پوری قوم کو وہاں آنا تھا۔ میں کچھ سمجھا پا رہا ہوں آپ کو؟ جو لوگ جی ہاں بھائی سمجھ میں تو آ رہا ہے، تو یہ لیکن میں اس جی کچھ بولیے۔ بحیثیت نمائندہ ان سے وعدہ تھا جی بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل سے گویا کہا جا رہا ہے کہ اصلاً تو وعدہ ان سے ہے، تم نے وعدہ کی، تم سے وعدہ کیا، گویا تم سے وعدہ ہوا۔ یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آگے جو ہے وما عاجلک عن قومک یا موسیٰ، تو اگر یہ بات ذہن میں رہے تو وما عاجلک عن قومک یا موسیٰ کا مطلب سوال یہ نہیں ہے کہ اپنی قوم کو ساتھ لے کر کیوں نہیں آئے، ہے نا؟ بالعموم لوگوں نے یہی مفہوم اختیار کر لیا ہے، اپنی قوم کو ساتھ لے کر کیوں نہیں آئے۔ یہ نہیں ہے، قوم کو آنے کی بات ہی نہیں ہے۔ اور سوال یہاں یہ ہو رہا ہے کہ موسیٰ پہلے چلے گئے، فرط شوق میں پہلے چلے گئے موسیٰ، اور اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ تمہیں تو اپنی قوم میں رہنا چاہیے تھا، قوم کو چھوڑ کر پہلے چلے آنے میں کیوں تم پہلے چلے آئے؟ کس چیز نے تمہیں جلدی پر ابھارا کہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے آئے؟ تمہیں تو قوم میں رہنا تھا، ابھی پہلے کیوں چلے آئے؟ اب یہ اگر مفہوم لیں تو آگے جو جواب ہم اولئک علی آثاری، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ موسیٰ جو یعنی اللہ تعالیٰ کے سوال کے اندر جو بات پوشیدہ ہے وہ یہ کہ تم چلے آئے ہو، ان کی تربیت کرنی چاہیے تھی، ان کی اصلاح کرنی چاہیے تھی، اس کی طرف سے ایک طرف سے غفلت ہے۔ حضرت موسیٰ اطمینان دلاتے ہیں کہ ہم اولئک علی آثری، وہ لوگ میرے نقش قدم پر ہیں، معاملہ ٹھیک ٹھاک ہے، میں انتظام کر کے آیا ہوں۔ اور اگر آپ وہاں یہ لے لیں وعدناکم کو قوم کو ساتھ لے کر آنے کی بات تھی، تو اس کا مطلب الٹ جائے گا کہ اپنی قوم کے ساتھ کیوں نہیں آئے، قوم کو پیچھے کیوں چھوڑ دیا، اکیلے کیوں چلے آئے؟ تو جواب میں ہوگا ہم اولئک علی آثری، وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں۔
زیادہ فاصلہ نہیں ہے، بس پیچھے ہی ہے میرے. اثر کے معنی پیچھے کے ہوتے ہیں، اور موقع ہو اسی سے کہتے ہیں اثری لوگ. جام الفلاح کے لوگ واقف ہوں گے، بہت سے لوگ وہاں اثری ہیں، یعنی یعنی وہ لوگ جن کا آثار صحابہ سے تعلق ہے اپنے کو اثری کہتے ہیں، ان کے نقش قدم پر ہیں. تو یہ فرق ہو جائے گا مفہوم میں. عام طور پر لوگوں نے وہی مفہوم لے لیا ہے. میں نے اس آیت کو بھی سورہ طٰہٰ میں پڑھاتے ہوئے ہم نے وضاحت کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس کا مطلب کیا ہے. اب یہ بات سورہ اعراف میں وضاحت کر دی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جانے سے پہلے حضرت ہارون کو اپنا جانشین بنایا تھا. قال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. اے ہارون کو جانشین بنایا تھا کہ میری جانشینی کرنا قوم میں، ہے نا، اصلاح کرنا، مفسدین کے اس کی پیروی نہ کرنا. تو میرا خیال یہ ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی. 40 رات کا مطلب کیا؟ اصلاً بات اللہ تعالیٰ نے کی تھی کہ آؤ گے 30 دن رہو گے، 30 دن عبادت کرو گے، روزہ رکھو گے اور بھی عبادت کرو گے، اور اپنے آپ کو گویا اللہ تعالیٰ سے ہدایت لینے کے لیے اور اس سے ہم کلامی کے لیے اور جو کچھ بھی ہو وہ اپنی تربیت ریاضت کے لیے گویا یہ بات کہ 30 دن رہنا ہے اور اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پہلے اللہ تعالیٰ سے بات کر چکے تھے. اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا اسی طور پہ جہاں انہیں نبوت ملی تھی. ضروری نہیں کہ بالکل وہی جگہ ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام شوق میں وہاں چلے گئے. پہلے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ابھی ان کے اندر عجلت ہے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت مقتضی ہوئی کہ ان کو صبر کی تربیت دی جائے. اس لیے 10 دن اور بڑھا دیا. اس سورہ میں کئی بار حضرت آدم کے تعلق سے بھی اس پر گرفت کی گئی ہے کہ حضرت آدم کے اندر عجلت تھی، ہے نا، ان کے اندر ارادے کی پختگی نہیں تھی، جلد بازی تھی، اس کی وجہ سے ان سے وہ غلطی ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بار بار یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ جلدی نہ کریں، ہے نا، ہر کام اپنے وقت پر ہوگا. 30 دن کے لیے آنا تھا وہاں اللہ تعالیٰ شریعت دینے کا وعدہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے چلے گئے تو 10 دن اور اللہ تعالیٰ کی حکمت مقتضی ہوئی، تربیت کے لیے 10 دن اور بڑھا دیا گیا. اس طرح یہ میعاد جو ہے 40 دن کی ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیبوبت کے زمانے میں گویا سامری کو موقع مل گیا اور اس نے قوم کے مفسد عناصر کو، جو ان کی تربیت نہیں ہوئی تھی، منافقین بھی اور سرکش قسم کے جو لوگ تھے، غلامی کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام نے اتنی تربیت کر دی، سب کو لے کے چلے آئے. لیکن ظاہر ہے کہ اچھی خاصی تعداد ایسے لوگوں کی بھی تھی جو بہت ہی نالائق اور سرکش تھے. ایسے لوگوں کو ملا کر سامری نے گویا بچڑا بنایا اور پھر اس کی عبادت کرنے لگا اور لوگوں نے اس کا ساتھ دیا. اور حضرت ہارون نے مناسب یہ سمجھا کہ اب جو شکل بن گئی ہے اس میں اگر اس کو کرتے ہیں سختی تو کچھ تو خون ہوگا. موسیٰ آنے ہی والے ہیں، آئیں گے تو پھر گویا سارا معاملہ درست کر لیں گے. سمت تخصم العجل الہن، مفعول کو حذف کر کیجئے، من بعد ہی موسیٰ کے چلے جانے کے بعد، جبکہ تم دیکھ رہے تھے. سورہ طٰہٰ میں اور بھی آگے جو آیتیں آ رہی ہیں وہ بھی سمجھنے کی ہیں. میں نے بہت پہلے پڑھایا تھا، پتہ نہیں کسی کے ذہن میں ہے کہ نہیں. تو وہاں بھی سمجھنے میں بہت ساری میرے دیکھنے میں غلط فہمی ہوئی ہے لوگوں کو. تو ٹھیک ہے بھائی جی جی. اب کل کون پڑھ رہا ہے؟ ہم رہیں گے انشاءاللہ. اچھا، اچھی بات ہے، آپ پڑھیے گا. ٹھیک ہے. اور جو لوگ نہیں آ رہے ہیں ان کو کہیے. ٹھیک ہے. ناغا بیچ میں خود میرا ہو جا رہا ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک بشر ہے، پڑھیں ٹھیک گے ہے. کل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
हुज्जाज इकराम मिना जाने वाले होंगे ना, रात में मिना पहुंचेंगे और कल अरफात के मैदान में क़याम करेंगे, ठहरेंगे। असल हज वही है कल का। कल कल जुमेरात है ना, 8 तारीख। और फिर वहां पे ज़ोहर असर की नमाज एक साथ पढ़ के फिर मगरिब से पहले वहां से निकलेंगे रोजा कल ही रखते मुजदलफा। हैं ना? जी रोजा कल ही रखते हैं ना? भाई, ऐसा अब तक तो लोग यही कहते रहे हैं कि भाई 9 तारीख उनके उनके यहाँ एक दिन पहले हो जाती, लेकिन लफ्ज जो आ रहा है अरफा का, अरफा के दिन कल ही है। इसलिए मैं तो ये मशवरा देता हूँ कि इस पूरे अशरे की बड़ी अहमियत है रोजा रखने की। तो 9 दिन की तो कल भी रख लें लोग, जो समझ में बात। अब तक उलमा वही कहते रहे हैं, कल नहीं परसों, लेकिन लफ्ज जो है उसके एतबार से कल का दिन लगता है। अ, तो कल भी रख लें, परसों भी रख लें, जो लोग रख सकते हो। रात फिर मुजदलफा में गुजारेंगे, वहीं मगरिब इशा की नमाज साथ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद से फिर रमी जमरात का उसके बाद वाली सुबह को होगा मामला, हज पूरा हो जाएगा, कुर्बानी कर देंगे। दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उसको उससे हज को बाइस खैर बरकत बनाए उम्मत के लिए, और कोई हादसा वगैरह ना हो, सब लोग अपने अपने घर हज मबरूर अदा करके खैरियत के साथ आ जाए। जी ठीक है, अच्छी ठीक है, बात है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।